بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں آج کتاب البیوع میں ہم لوگوں کو 254 حدیث نمبر پڑھنا ہے۔ بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 317 اس حدیث کا نمبر ہے۔ کتاب البیوع میں ہم لوگ بعض حدیثیں پڑھ چکے ہیں۔ النہی باب النہی عن بیع البعض على بیع الآخر وعن تلقی القادمین وعن النجش۔ اس باب کے تحت امام مقدسی نے جو احادیث ذکر کیے ہیں اس میں 2-3 حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ حدیث 254 پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري. ومثل هذا حديث أنس وهو الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر أو تصفر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله كافي يا شيخ هذا یہاں تک ہی ہو جائے گا وقت۔ چلیے اوکے شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں اور کتاب البیوع میں یہاں باب النہی عن بیع البعض على بیع الآخر وعن تلقی القادمین وعن النجش، اس باب کے تحت امام مقدسی نے بہت سارے احادیث ذکر کیے ہیں۔ اب ویسے بظاہر بہت سارے ابواب اس میں ایسے ہیں کہ اب 2-4 حدیثیں اس باب سے متعلق ہیں، 1-2-3 حدیثیں اس سے براہ راست متعلق نہیں ہیں، تو اسی لیے بعض شارحین نے اس کے لیے بعض الگ ابواب بھی باندھے ہیں۔ بظاہر اس سے تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ ایسا باریک تعلق رہتا ہے کہ جو ان ساری چیزوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بیع ہے، بیع میں اب انہوں نے جو ایک باب باندھا
النهي باب النهي عن بيع البعض على بيع الآخر وعن تلقي القادمين وعن النجش. ان تمام میں جو چیز مشترک ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ دوسروں کو نقصان پہنچانا یہ قدر مشترک ہے ان ساری چیزوں میں. اسی طرح یہاں پر بھی جو احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں اس مناسبت سے بہت سارے احادیث میں تعلق تو رہتا ہے، لیکن بعض دیگر کتب حدیث میں یہ احادیث براہ راست ایک باب کے تحت ذکر کیے جاتے ہیں، اس لیے شارحین نے مناسب سمجھا کہ حاشیے میں ایک ترجمہ یا ایک باب کا عنوان ذکر کر دیں. تو اسی لیے بعض جگہوں پہ ہم نوٹ کریں گے کہ اس میں انہوں نے اپنا نیا باب اس میں باندھا ہے. اس کے بعد والے حدیث میں وہ نیا باب ہم لوگ دیکھتے ہیں. اب یہاں پر جو حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیع سے منع کیا. اب حبل الحبلہ کیا چیز ہے؟ حبل اصل میں کہتے ہیں حمل کو. حمل المرأۃ الحبلہ کہتے ہیں حاملہ عورت کو، اور اس کا اکثر استعمال جو ہے عورتوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب جو دیگر جانوروں میں بھی مادہ ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الحبلہ کیا چیز ہے؟ الحبلہ جمع ہے حابل کی، جیسے کاتب جمعہ کتبہ، ظالم جمعہ ظلمہ، اس طرح حابل جمعہ حبلہ یعنی حاملہ. اب حبل الحبلہ کے معنی ہوں گے کہ حاملہ اونٹنیوں کا حمل، اس کی بیع کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس کی شرح کیسے کر رہے ہیں آگے دیکھیے. وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، اہل جاہلیت کا اس پر عمل تھا. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَىٰ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. آدمی بیچتا تھا اونٹ کو. اب آپ یہ لے جاؤ، اب اس کا ثمن کیا ہوگا؟ اس کا ثمن جو اس کا نتاج آئے، یعنی اس کا جو ابھی یہ جو حاملہ اونٹنی ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوگا، وہاں وہ جب بچہ پیدا ہوئے گا اس وقت آپ اس کی قیمت دے دینا. تو یہ اس کی جو شرح کی گئی ہے دو معنوں میں کی گئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر اپنے چیز کی قیمت اس سے متعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اب جیسے ایک اونٹنی ایک آدمی لے کر جا رہا ہے، اس کو 10,000 روپے اب دینا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آپ اپنی یہ اونٹنی دے گا. اب اس کی قیمت اس کو دینے کے لیے کب تک کا موقع دے رہا ہے؟ یہ جب یہ اونٹنی اپنا بچہ دے دے گی اس وقت آپ اس کی قیمت لا کے دے دینا. یعنی جو بھی ہماری قیمت طے ہو رہی ہے وہ قیمت اس وقت لانا ہے جب یہ بچہ جن دے گی. تو یہ قیمت سے متعلق ایک وقت مقرر کیا گیا. اب یہ وقت اگر جو ہے مجہول ہے اور یہ پتہ نہیں یہ جو بھی اس کا وقت ہے یہ آئے گا اور اس کے بعد تم لا کے دو گے، یہ کوئی متعینہ مدت یا متعینہ وقت نہیں ہے. اسی لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ إِلَىٰ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ، جب تک اس کا بچہ آئے اس وقت تم اس کو لے جاؤ، اس کی قیمت اس وقت ادا کرنا، یا پھر اس بچے کا بچہ آئے اس وقت ادا کرنا. اگر قیمت مراد ہے تو بھی چونکہ قیمت مجہول ہے. کیا ہے قیمت؟ کہ آپ یہ جو اونٹنی کا بچہ رہے گا اس کے وہ آنے کے بعد آپ قیمت لا کر دو. ایک تو
اگر وہ خود قیمت مان رہے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ پھر بچے کا بچہ یہ مان رہے ہیں تو بھی مجہول ہے. اگر اس کو ایک وقت مقرر کے طور پر مان رہے ہیں تو یہ بھی مجہول ہے. مبی ہو اس صورت میں بھی مجہول ہے. اگر ثمن ہے تو اس صورت میں بھی مجہول ہے. ثمن ہو تو وہ اس طرح مجہول ہے کہ اب اس کا جو بچہ آئے گا وہ لڑکا آئے گا، یعنی مطلب وہ بچڑا اونٹ آئے گا، اونٹنی آئے گی، یہ بھی مجہول ہے. اور اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ آج مجھے 10,000 روپے آپ دے دو، آپ کو میں اس کا بچڑا اس کا جو یہ حمل کا جو نتیجہ آئے گا تو وہ میں آپ کو بیچ دیتا ہوں. اب وہ سمجھ رہا ہوگا شاید اس میں اونٹ آئے گا، اونٹ کا بچہ اونٹ آئے گا، نر آئے گا، لیکن جب وہ دیکھا کہ مادہ آئے تو بھی اختلاف ہوگا. اب وہ اگر برعکس سمجھتا تھا مادہ آئے گا، لیکن اگر اس کے برعکس وہ نر آ گئے تو تب بھی جا کر اختلاف ہونے والا ہے. بہر صورت یہ ایک مجہول چیز ہے. اگر آپ وہ بچے کے وہ حمل کے باہر آنے کا آپ وقت اگر مقرر کرتے ہیں، اس وقت تک آپ کو قیمت دینے کی مہلت ہے یا وہی میری قیمت بنے گی، اس طرح جو بچہ آئے گا، یہ ساری چیزیں جو مجہول ہیں، اس طرح ثمن کو مجہول رکھنا بیع میں یہ منع ہے. یا اسی طرح اگر آپ اس معنی میں اس کی بیع کرتے ہیں یا جو جاہلیت والے کرتے تھے کہ آپ مجھے اس وقت ایک قیمت دے دو یا مجھے ایک اونٹ دے دو اور آپ کو میں بدلے میں اس اونٹنی کا جو بچہ ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا، یہ سارے کے سارے مجہول ہیں. چاہے مبیع آپ مانیں اس آنے والے بچے کو یا ثمن مانیں، یہ دونوں ہی صورتوں میں آپ اس طرح کی بیع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مجہول ہے. مبیع ہو تو بھی اختلاف ہوگا. اگر یہ صرف ثمن کی ادائیگی کے لیے اجل ہے، یعنی ایک وقت مقرر ہے، تو بھی اختلاف ہوگا. تو بہر صورت اس طرح کی جاہلیت والی بیع اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہ وہی کہہ رہے ہیں. وقیل، ایک بات اس کی شرح میں یہ بھی کہی گئی، انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. ایک بڑی اونٹنی، بڈھی اونٹنی، اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں عمر رسیدہ اونٹنی کو بیچنا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک جو حاملہ اونٹنی ہے اس کے عوض میں. اب یہ بوڑھی اونٹنی سے یہ آدمی اب بیدار آ گیا ہے، اب اس کو یہ ختم کرنا چاہ رہا ہے، بیچنا چاہ رہا ہے. یہ بوڑھی اونٹنی اس کے پاس سے یہ آدمی لے کے جائے گا. اب اس کی قیمت کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس یہ حاملہ اونٹنی ہے، اس کا جو بچہ آئے گا یا اس کے بچے کا جو بچہ آئے گا وہ میں آپ کو دے دوں گا. تو کیا یہ درست ہوگی؟ نہیں شیخ، نہیں ہوگی شیخ. کیوں؟ یہاں بیع بھی مجہول ہے اور ثمن بھی مجہول ہے. جی، مبیع بھی مجہول ہے، ثمن بھی مجہول ہے. جی. تو یہ وہ نر ہو یا مادہ ہوگا، یہ اس کے اعتبار سے بھی اس کی قیمت بنتی ہے. اب یا تو صرف آپ اس کو ایک وقت مقرر بھی مان لیں تو بھی یہ اختلاف ہے. ابھی کتنے مہینے ہوگی، کب تک ہوں گے، یہ کوئی اس کا طے شدہ وقت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے چاہے اس کو وقت مان لیں، چاہے ثمن مان لیں، چاہے یہ مبیع ہو، بہر صورت اس جہالت کی وجہ سے یہ منع ہے. واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی بالکل شیخ، بالکل. اب جو ہم لوگ یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، یہ اونٹنی یا اونٹنی کے بچے کی بیع، یہ صرف کیا ہیں؟ یہ ایک اصول ہیں. آپ اس کی بنیاد پر، اسی جہالت کی بنیاد پر جو بھی بیوع ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، آپ اس کو جو ہے حرام قرار دیتے ہیں.
اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر جہالت ہے. کوئی بھی آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں جس کے اندر جہالت ہے، دوسروں کا مال ایک ناجائز طریقے سے کھانا ہے، یہ بہر صورت ناجائز ہے. اب کوئی بھی ایک مثال آپ لے لیں، مثال کے طور پہ آپ مجھے یہ ایک چیز دے دیں، مثال کے طور پہ آپ مجھے جو ہے ایک بکرا دے دیں، آپ کو میں جو ہے نا آج نہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ آدمی مزدوری کرنے والا ہے، مجھے مزدوری ملتی ہے دن میں، جتنی بھی مزدوری ملے گی آج کی میں آپ کو لا کے دے دوں گا. اب وہ آدمی جو مزدوری کرے گا یا ٹیکسی مارے گا یا جو بھی محنت کرے گا اس کا کوئی متعین ثمن نہیں ہے اس کا، یعنی 500 ریال بھی ہو سکتا ہے، 500 کے بجائے ہو سکتا ہے 200 ہو جائے، ہو سکتا ہے 100. اب اس طرح ایک مجہول ثمن کے مقابلے میں آپ کوئی چیز خرید لیں، یہ معاملہ درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو باقاعدہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی واضح ہو، معلوم ہو، مقرر ہو، اور اس کی جو قیمت ہے وہ بھی مقرر ہو. آپ یہ کہہ کر لے جا سکتے ہیں کہ میں اس چیز کی قیمت 500 ریال میں دوں گا، ٹھیک ہے، یہ چیز طے ہے. آپ یہ کہہ دینا ہے کہ آج جو مجھے مزدوری مل جائے وہ میں آپ کو دے دوں گا، یہ کوئی متعین شدہ ثمن یا قیمت نہیں ہے. تو اب یہ جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں اونٹ کی، اونٹنی کی، یا جو ہے اب آگے چل کے آ رہی ہیں فصل میں، یہ کھیتوں کے جو پھل وغیرہ آتے ہیں، ان سارے چیزوں کو یہ پڑھا اسی لیے جاتا ہے کیونکہ حدیث میں اس کے اندر اصول بیان کیے گئے کہ کس طرح شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ سامنے والے کو نہ دھوکہ ہو، نہ آپ خود دھوکہ کھائیں، نہ بائع کو دھوکہ ہو نہ مشتری کو دھوکہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے پڑھی اور سمجھی جاتی ہیں. جی شیخ، تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جو حدیث یہاں پر ہے ہمارے پاس، حدیث نمبر 255 ہے، اور اس کے لیے یہاں جو شارح ہیں شیخ البسام، انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے، باب النہی عن بیع الثمرۃ قبل بدو صلاحها. اس عنوان سے انہوں نے ایک باب باندھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست اس کے اندر وہ حدیث لائی گئی ہے جس کے اندر بدو صلاح کی بات ہے. کیا ہے اب یہ بدو صلاح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی ایسی بیع سے منع کیا جو اس کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بیچ دی جائے یا خریدی جائے. نہا البائع والمشتری، بیچنے والے کو بیچنے سے، خریدنے والے کو خریدنے سے منع کیا. کوئی بھی چیز اگر وہ ابھی اس کے پھول نکل رہے ہیں، ابھی کچھ چھوٹے چھوٹے پھل بن رہے ہیں، تو وہ جب تک بن کے پورا پھل نہ ہو جائے، چاہے آم ہو چاہے کوئی اور بھی پھل ہو، جب تک وہ پورے پھل کی شکل اختیار کر کے وہ ایک اچھے مرحلے میں نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اس کے اندر کئی کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں. اس کو کہتے ہیں عربی میں العاہہ، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، کیڑ لگ جانا یا ایک آندھی آ جانا، کوئی مصیبت، العاہہ کوئی بھی مصیبت. آندھی آ گئی، وہ ساری چیزیں وہ ہوے کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے کچھ بنے تھے وہ سب کے سب خراب ہو گئے، یا ہے کہ جو ہے کچھ کیڑ لگ گیا، ایسی کوئی بات ہو گئی. تو ایسی صورت میں جو آدمی بیچے گا وہ تو پیسہ لے لے گا، جو آدمی خریدے گا اس کو نقصان ہو جائے گا. اسی لیے شریعت نے کہا کہ بدو صلاح، مطلب اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والے صلاحیت کے ظاہر ہونے سے پہلے کرتے ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس طرح ٹھیٹھ اردو میں پوری طرح اس کا ترجمہ اگر مفہوم نہیں بھی آ رہا ہے تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ ایک پھل پوری طرح اپنے ایک اچھے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے اس کی بیع کرنا منع ہے. اب مثال کے طور پہ آپ آم دیکھتے ہیں، کیلا دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب تک پوری طرح بن نہ جائیں اور اب اس کے کاٹنے کا وقت نہ آ جائے، اس وقت تک اس کی بیع نہیں ہونا چاہیے. جب یہ پورا مرحلہ، یہ جو بننے کا، پھل کے بننے کا، پکنے کا مرحلہ ہے، وہاں
اس کے قریب پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد والی ایک حدیث آ رہی ہے، اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیے حدیث نمبر 256 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پھلوں کو بیچنے سے یہاں تک کہ وہ بڑھ جائیں یا لمبے ہو جائیں۔ کیسے؟ حتی تزہا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قیل وما تزہا، اب ازہا یزہی کہیں گے تو زہ الزرع او زہا الزرع، یہ کھیتی کا بڑھ جانا، نما وطال اس کے معنی ہوتے ہیں بڑھنے کے، لمبا ہونے کے۔ کیا مطلب ہے اس کے بڑھ جانے یا لمبا ہونے کے؟ حتی تحمر او تصفر۔ قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر آپ کھجور کی بات کریں تو کھجور ہو یا اس کے علاوہ بھی جو دوسرے پھل ہوں، ان کا لمبا یا بڑھنا یا وہ ان کے بدو صلاح کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ استعمال کرنے کے بالکل قریب ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کیلا پھل درخت میں اس کے پوری طرح پک جائے، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ بدو صلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مرحلے کو پہنچ جائے کہ اب یہاں پر اس کو نقصان کا امکان کم رہے۔ بالکل پھل پوری طرح بن گئے ہیں، اب وہ کاٹنے کی اتنی ہی دیر ہے، تو اب ایسی صورت میں اس وقت اس کی بیع ہو سکتی ہے۔ اب کیا ہے؟ دیکھیے وما تزہا قیل وما تزہا قال حتی تحمر او تصفر، کھجور اچھی طرح پیلے پڑ جائیں، ابھی کچے پندے ہرے ہوں، ایسی صورت میں اس کی بیع نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس کے بدو صلاح کا وقت نہیں ہے۔ جب وہ پوری طرح پیلا پڑ جائے یا لال ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے بیچنے کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسا کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیے نیچے کہا قال ارأیت اذا منع اللہ الثمرۃ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب اللہ نے اس میں پھل نہیں بنائے اس درخت میں، بما یستحل احدکم مال اخیہ، کس بنیاد پر آپ کسی بھائی کا مال لے لیتے ہیں؟ اگر جو ہے آپ کے پاس 100 کھجور کے درخت ہیں، ابھی کچھ پھل ہی نہیں ہوئے، اب 100 کی 1,000 روپے کے حساب سے بیع ہو گئی، 1,00,000 ریال اس نے لے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے بات ایسی ہوئی کہ ابھی وہ نہ کوئی ایک اچھے مرحلے کو پہنچے تھے، اس کا بدو صلاح ہی نہیں ہوا تھا، اور جب وہ قیمت دے دیا بعد میں اس کو ایسا نقصان ہوا کہ اس کے اندر اس کو 10,000 کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر اس طرح 90,000 کا یہ جو نقصان ہوا، تو اس کا جو اس کے وجہ سے جو آپس میں جو لڑائی ہوگی، یہ ساری چیزوں کو وہیں پر روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس طرح۔ ایک تو یہ اکل اموال الناس بالباطل، اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ گویا کہ غلط طریقے سے اپنے بھائی کا مال کھا رہے ہیں، اسی لیے پوری طرح بدو صلاح کہتے ہیں، وہ ایک ایسے مرحلے تک پہنچ جانا جہاں پر اب کسی قسم کی آفت کا امکان کم رہ جائے اور وہ پھل استعمال کرنے یا ابھی کاٹنے کے قابل ہو جائے، اس مرحلے کو کہتے ہیں بدو صلاح۔ اب وہ ہر پھل کے اعتبار سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، وہ ہر پھل میں پیلا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے اب بطیخ ہے، یہ جو تربوز ہے، وہ تو پیلا کیسے ہوگا؟ یہ ہر پھل کو وہ جو بونے والے ہیں، اس کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اس کا علم ہے کہ اب یہ کس مرحلے میں ہے بول کر۔ تو جب پوری طرح وہ استعمال کے قابل ہونے لگے یا اس کو کاٹنے کا وقت آنے لگے تو اس وقت ہی بیع ہونی چاہیے۔ واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ الحمدللہ، بالکل شیخ الحمدللہ۔ اچھا دیکھیے اب اس کے بعد اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، جو بدو صلاح کی حدیث ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھل کے اندر صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے بیع کرنا منع ہے۔ دوسری چیز
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ہونے والی بیع فاسد بیع ہے، درست نہیں ہے، تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی بیع. یہی بات اس سے سمجھ میں آتی ہے. اور تیسری چیز اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، کہ حکمت یہی ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی آفتیں آ سکتی ہیں فصل میں، پھلوں میں، تو ان سب آفتوں کا مرحلہ گزر جانے سے پہلے اس طرح کی بیع کرنے سے منع کیا، تاکہ کسی کا نقصان نہ ہونے پائے. اور اسی طرح اس کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے نہیں کھایا جانا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ایک حدیث ہم لوگوں نے پڑھی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نمبر 257 ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ وهي ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مزابنہ سے. اب مزابنہ کیا چیز ہے، اور یہ تقریباً تھوڑی سی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کل مکمل کرتے ہیں، یا کل ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 257 سے ہم لوگ انشاءاللہ کل شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ، یعنی حضرت ابن عمر کی جو حدیث ہے نہا عن المزابنہ، یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں کل. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.